نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ انبیاء جو کہ قرآن پاک کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب جہانوں کے لیے رحمت ہونا، اس بات کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور آج کی نشست میں ہم بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آپ خواتین کے ساتھ، نساء کے ساتھ کس طرح یہ رحمت اور شفقت والا پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے اس آیت کریمہ پر بھی ان ڈیٹیل بات کی ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک اور رحمت اور شفقت کے پہلو کا عالم کیا ہوتا تھا اس کا بھی ذکر کیا۔ اور آج سے ہم جس پہلو کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ کس رحمت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کا بھی جائزہ لیں کہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے ادوار بھی گزرے ہیں کہ جب لوگ عورت کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں تھے، حتیٰ کہ اس ماڈرن اور جدید دور کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو سرزمین پاکستان پر بھی آپ کو ایسے خطے اب بھی ملیں گے کہ جہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہاں عورت کو ایک کم تر مخلوق سمجھا جاتا ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو جو خوشی کا اظہار ہم بیٹے کے پیدا ہونے پر کرتے ہیں شاید وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں کرتے۔ وہ زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں اس کے کچھ اثرات اگر دیکھا جائے تو آج بھی کہیں نہ کہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں اس وقت اس زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کی کیفیت کیا ہوگی، اور ان حالات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر مبعوث ہوئے اس دین نے عورت کو بھی انسان کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور جب باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو جب انسان کی بات کی تو اس انسان کے اندر مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ یہاں خالی مردوں کی بات نہیں کی ہے، جب انسان کہا تو انسانیت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ جب فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، عزت عطا کی، بزرگی عطا کی، تو بنی آدم کی جب بات کی تو بنی آدم کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن عطا کیا، جو کتاب عطا کی، جو دین عطا کیا، جو اسلام عطا کیا، اس میں باری تعالیٰ نے عورت کے اس پسے ہوئے حقوق
گفتگو کو ختم کر کے اس کو بھی مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج کی نشست میں ہم بالخصوص اس بات پر غور کریں گے کہ عورت کے 4 مختلف پہلو ہیں جن اعتبارات سے ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عورت کا ایک روپ بیٹی کی شکل میں ہے، عورت کا دوسرا روپ ایک بہن کی شکل میں ہے، عورت کا تیسرا روپ ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور عورت کا چوتھا روپ ایک ماں کی شکل میں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان چاروں اعتبارات سے تھوڑا تھوڑا جائزہ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی۔ پہلا رخ اور پہلا پہلو جہاں میں نے بیٹی کی بات کی ہے، تو ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر خود قرآن پاک اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو خالی ناگوار گزرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے ایسے بدبخت لوگ بھی تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے ان چیزوں سے، اور میں قرآن پاک کا یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کبھی رسم کا باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا کہ اس وقت بیٹی کی کیفیت کیا تھی۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو اس بات کی خبر دی جاتی کہ اس کو اللہ نے بیٹی عطا کیا، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو یہ خبر سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، جو کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی بات میں نہیں کر رہا۔ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی تھی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا کہ اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ پھر اندر ہی اندر پلاننگ کرتا کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اسے زندہ رکھ کر ساری زندگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گزار دوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو زندہ درگور کر دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی زندہ درگور کر دے، خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے کہ بیٹیوں کے بارے میں ایسا سوچنا کہ ان کو زندہ رکھیں گے تو یہ سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے، یا دوسری صورت یہ سوچتے کہ پھر ان کو زندہ درگور کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی بری سوچ تھی، کتنا برا وہ فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا کہ ان بیچاریوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی، پہلے اس قرآن کے ذریعے بیٹی کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کبھی رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ تکویر کے اندر باری تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا ذرا چشم تصور میں لاؤ اس دن کیا عالم ہوگا کہ جب زندہ درگور ہونے والی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم اور گناہ کی پاداش میں انہوں نے قتل کر دیا تھا اور زندہ دفن کر دیا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے ان آیات کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے اس کبھی رسم کا خاتمہ کیا، لوگوں کو جھنجھوڑا کہ خبردار بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ نے فرامین کے ذریعے اور اپنے عمل مبارک کے ذریعے، اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے بیٹی کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، شاید رہتی دنیا تک کوئی دین، کوئی نظام ایسا مقام و مرتبہ بیٹی کو عطا کر ہی نہیں سکتا۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا بیٹوں پر خوشی کا اظہار کرنے والوں اور بیٹیوں کے ملنے پر ناگواری کا اظہار کرنے والوں، سن لو اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دے کر ان کا مقام و مرتبہ اجاگر کر دیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچیوں کے ساتھ بالخصوص اور عورتوں کے ساتھ یہ آپ کا رحمت اور شفقت کا پہلا ایک رخ اور پہلو تھا کہ وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دے کر اس کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کر دیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا کی اور جب تک وہ اس کے پاس رہی یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، تو فرمایا وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ یعنی آپ غور کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹی کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا۔ وہ بیٹی جس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی لوگ ناگواری کا اظہار کرتے اور ایسی سوچتے، پلاننگ کرتے کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، تو اس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر کے آپ اندازہ کریں کہ بیٹی کے ساتھ کس رحمت اور شفقت کا اظہار کیا۔ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا کی اور پھر جب تک وہ ان کے ساتھ رہا یا وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں اور اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا، تو فرمایا ادخلتاہ الجنہ، تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں گی، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل 3 بنات فأدبہن وزوجہن وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں عطا کی، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا اور ان کو ادب سکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کی، حتیٰ کہ ان کی شادی کر کے ان کو اپنے گھر والا بنا دیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فلاح الجنہ، بس ایسے خوش نصیب کے لیے جنت ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پہلے 2 بیٹیوں کی بات کی، یہاں 3 بیٹیوں کی بات کی۔ پھر ایک روایت میں ہے قال 3 اخوات او 3 بنات او بنتانی او اختان۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بیٹیاں یا اللہ نے کسی کو 3 بہنیں عطا کی، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، جس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو ادب سکھایا، ان کو بڑا کر کے اپنے گھر والا بنا دیا، تو فرمایا اللہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ کس طرح رحمت اور شفقت کا پہلو تھا۔ وہ جو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تو آج کی نشست میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچیوں کے ساتھ اور بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ میرے آقا کی رحمت اور شفقت کا عالم کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فجاء ابن لہو فقبلہ واجلسہ علی فخذہ ثم جاءت بنت لہو فاجلسہا الی جنبہ قال
فَهَلْ لَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایسے میں اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ۔ جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور اپنی ایک ران پر اپنے پہلو کے ساتھ بٹھا لیا۔ ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ، پھر اس کی بیٹی آئی، جب بیٹی آئی تو فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنبِهِ، تو اس نے اپنی اس بیٹی کو اپنے ساتھ نیچے بٹھا لیا۔ بیٹا آیا تو بیٹے کو چوم کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا، ران پر بٹھا لیا۔ جب بیٹی آئی تو نہ اس کو چوما نہ اپنی آغوش میں بٹھایا بلکہ اپنے ساتھ نیچے بٹھا لیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ عمل دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا فَهَلْ لَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، کیا انسان، کیا تو اپنے بیٹے اور بیٹی کے مابین عدل نہیں کرتا کہ بیٹے کے ساتھ اس محبت کا اظہار اور بیٹی آئی ہے تو اس کے ساتھ انہیں ڈیفرنٹ سلوک کیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خصوصی رحمت اور شفقت کا پہلو تھا جو بالخصوص بچیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ تھا۔ کہ میرے آقا کو یہ بھی ناگوار گزرا کہ بیٹوں کو تم اتنی فضیلت دو اور بیٹیوں کے ساتھ تم ڈیفرنٹ سلوک رکھو۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے چھوڑا، میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے اس کو عرض کرتا ہوں۔ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا بین اولادکم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل کیا کرو، برابری کیا کرو، فی العطیتی، جب انہیں کوئی تحفہ دینے لگو، کو انہیں ہدیہ دینے لگو تو ایسا نہ کرو کہ بیٹوں کو زیادہ دو اور بیٹیوں سے کم دو۔ فَلَوْ كُنْتُ مُفَدِّلًا أَحَدًا لَفَدَّلْتُ النِّسَاءَ، فرمایا اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ فرمایا تم عدل بھی نہیں کرتے، اگر مجھے یہ اختیار دیا جاتا کہ کسی کو کسی پر فضیلت دیتا، بیٹے بھی ہوتے بیٹیاں بھی ہوتی، تو فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، فضیلت دیتا۔ مگر حکم دیا کہ تمہارے بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو ان میں ہمیشہ عدل کیا کرو، یہ نہیں ہو کہ کوئی تحفہ لاؤ تو بیٹوں کے لیے تو لاؤ اور بیٹیوں کے لیے نہ لاؤ۔ آج اگر ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں تو بالعموم ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بچیوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، کھانے میں بھی بیٹوں کو سامنے رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کھلانے میں بھی یہی صورتحال ہماری ہوتی ہے، پہنانے میں بھی یہی ہوتی ہے، کوئی تحفہ دینے لگے تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ مائیں خود بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں سے ہٹ کر سلوک کرتی ہیں۔ آپ خود گھروں کے اندر دیکھیں نا، خود مائیں جن کا تعلق اسی صنف کے ساتھ ہے وہ بھی یہ فرق کر جاتی ہیں، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عطیہ دیتے ہوئے، ان کو تحفہ دیتے ہوئے، عطیہ دیتے ہوئے اپنی اولاد میں برابری کو سامنے رکھا کرو۔ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو فرمایا بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، فضیلت دیتا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ضم اصابعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو فرمایا وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گا، میرے آقا نے اپنی 2 انگلیاں کھڑا کر کے اشارہ کیا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ملی ہوئی ہیں، فرمایا جب وہ شخص جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، حسن سلوک سے پیش آتا رہا، حتیٰ کہ ان کو اپنا گھر والا بنا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا تو وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ ذرا اندازہ کر لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں تو
تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، آپ کا عمل مبارک کیا ہے، اور آپ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، میں اس کو بعد میں لاتا ہوں، بلکہ یہ ایک بڑی پیاری اور اہم حدیث مبارکہ اور سامنے آ گئی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، مجھ سے کچھ مانگا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت سوائے ایک کھجور کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، فآتیتھا فقسمتھا بین ابنتیھا، تو اس نے وہ کھجور جو ایک میں نے اس کو دی تھی، اس نے اس کھجور کو دونوں حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی۔ ثم قامت فخرجت، پھر اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین کہتی ہیں فحدثتہ، تو میں نے وہ پورا واقعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ آقا اس طرح ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے دی، تو اس نے خود کچھ نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 حصے کر کے آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ جب یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، فقال، تو آپ فرمانے لگے، من یلی من ہذہ البنات شیئا فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اللہ نے اس کو بیٹیاں عطا کی، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا، تو فرمایا کن لہ سترا من النار، تو سن لو وہ بیٹیاں قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصی رحمت اور شفقت کا پہلو تھا جو آپ بالخصوص بچیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور جو کچھ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے عمل مبارک سے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا کی، اور آپ بیٹیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، صرف ایک ہی حدیث مبارکہ، اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا ودلا وہدیا وفی روایت حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ تھی کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک پر، اور آپ نے اپنے عمل مبارک سے ذرا غور کریں کہ امت کو کیا درس دیا، کیا سبق دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں، شکل و شباہت میں اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ مشابہت تھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، اور آگے وہ فرماتی ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ فرماتی ہیں کہ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب کبھی بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی، تشریف لاتی، اور میرے آقا اپنی لخت جگر کو، بیٹی کو دور سے آتا ہوا دیکھتے تو قام الیہا، تو میرے آقا اپنی بیٹی کی خاطر اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، فاخذ بیدہا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے،
فقبلہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ کو چومتے، وَأَجْلَسَهَا، اور خود اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کو اپنی مسند پر، اپنی سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے جو آپ نے بیٹی کے ساتھ کر کے دکھایا، تاکہ پوری امت کو سبق ملے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آتی، میرے آقا دیکھتے تو اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتے، ان کو مرحبا کہہ کے استقبال کرتے، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور خود اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے۔ یہ ایک طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا، اور دوسری طرف ام المومنین کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب کبھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، قامت الیہ فاخذت بیدہ فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا، تو بالکل اسی طرح سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسے ہی اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھتی تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، آپ کا استقبال کرتی، آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیتی، اور سیدہ کائنات اپنے بابا کو اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتی۔ یہ محبت بڑا تعلق تھا جو باپ اور بیٹی کے درمیان تھا، جس سے ہمیں بہت کچھ درس اور سبق ملتا ہے کہ آج ہمیں بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، سنت مبارکہ پر جو شخص جتنا عمل کرے گا، اس کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اتنا ہی حصہ وافر نصیب ہوگا۔ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ میری رحمت جو کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، یہ ان قریب میں ان لوگوں کے حصے میں لکھ دوں گا جو خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خود کو فنا کر دیں گے۔ یہ چند باتیں میرا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے طرز عمل پر غور کیا کریں کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ بیٹی کہ جس کی پیدائش پر خبر مل جاتی تو لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر دیتے، ان پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو رحمت قرار دے کر اس کا پوری کائنات کے اندر مقام و مرتبہ اجاگر کر دیا، اور یہ فرما کر کہ جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی یا جس کو 3 بیٹیاں عطا کی، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا، ان کی تربیت کرتا رہا، ادب سکھاتا رہا، حتیٰ کہ ان کو اپنے گھر والا بنا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بیٹیاں اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائیں گی۔ کہیں فرمایا وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، اور کہیں فرمایا کہ وہ بچیاں جب ان کی پرورش کرے گا تو فرمایا ان کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ تو ہمیں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کے اندر اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی رحمت میں سے حصہ وافر میسر آ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔